نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا کوئی بھائی بہن نہیں تھے، بلکہ اپنے والدین کریمین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ نہ ہی آپ کے باپ حضرت عبداللہ کوئی اور اولاد تھی، اور نہ ہی آپ کی والدہ آمینہ کی کوئی اولاد تھی، یعنی ان دونوں کا یہ ایک ہی نکاح تھا۔ حضرت عبداللہ نے بھی کوئی شادی نہیں کی اور حضرت آمینہ نے بھی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ بسلسلہ تجارت مدینہ طیبہ گئے ہوئے تھے، وہاں ہی راستے میں بیمار ہو گئے اور بنی نجار کے پاس ٹھہر گئے، اور آپ کی وہاں ہی وفات ہو گئی اور مقام ابواء میں مدفون ہوئے۔ ابواء مدینہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر بنی عدا بن الحجار کے قبیلے میں آئی۔ غرض یہ تھی کہ آپ کی ملاقات آپ کے ماموں سے کرائیں، تو وہاں سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں انتقال فرما گئی۔ اسی طرح ایک مشہور قول کے مطابق آپ کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ دونوں مقام ابواء میں مدفون ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں مقام ناباوا میں مدفون ہیں، واللہ اعلم۔ لیکن غالب خیال کچھ ایسے آتا ہے کہ کئی سال پہلے اخبار میں ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا جسم اطہر مقام ابواء میں صحیح سلامت ہے۔ کسی کھدائی کے دوران یہ پتہ چلا۔ خیال رہے کہ ابن حشام نے کہا عبد المطلب بن ہاشم کی والدہ سلمہ بنت عمر و نجار قبیلے سے تھی، اس لیے اصل میں بنی نجار حضرت عبداللہ کے ننہال تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال بھی کہہ دیے جاتے ہیں، ورنہ حضرت آمینہ نجاریہ نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے 12 چاچے تھے اور 13ویں ان کے بھائی آپ کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت حمزہ جن کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امامہ حمزہ، میرے چاچاؤں میں سب سے بہتر حمزہ ہیں۔ بدر میں بھی شریک تھے اور احد میں بھی۔ احد میں ہی وحشی نے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ آپ کی عمر 59 سال تھی۔ حضرت عباس کی کنیت ابو الفضل تھی۔ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ قریش کے رئیس شمار ہوتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعظیم فرماتے تھے۔ عباس میرے چچا ہیں، میرے باپ کی مثل ہیں، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ 33 ہجری میں حضرت عثمان کی خلافت کے دوران 88 سال کی عمر میں وصال ہوا، بقیہ میں دفن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا یہی تھے، سب سے بڑا حارث تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، عتیقہ، امیہ، بیضہ، ان کی کنیت ام حکیم، برہ، صفیہ، اروا۔ صفیہ جو زبیر کی والدہ ہیں، ان کا اسلام لانا بالاتفاق ثابت ہے۔ یہ غزوہ خندق میں شریک تھی، انہوں نے ایک یہودی کو بھی قتل کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 73 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور بقیہ میں دفن ہوئی۔ عتیقہ اور اروا کے اسلام میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا اور جب رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی تو آپ کو واپس اپنی والدہ کے پاس لایا گیا۔ حنین کے دن جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے ان کے لیے کھڑے ہو کر اپنی چادر بچھائی جس پر یہ بیٹھی۔ سوائبہ جو ابو لہب کی غلامہ تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ وہی سوائبہ ہے جس نے ابو لہب کو اشارے سے جا کر بتایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے اور میرے بھتیجے کو دودھ پلا۔ ابو لہب کو موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا
اس کا حال پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ پیر کے دن عذاب سے راحت ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ثعیبہ کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ، کافر کو عذاب سے تخفیف حاصل ہو، جبکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر صرف نتیجہ سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا ہو تو یقیناً مسلمان کو بلند مقام حاصل ہوگا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر سید الکائنات افضل الانبیاء سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے بھی ثعیبہ کی طرف کپڑے بھیجا کرتے تھے۔ پرورش کرنے والے ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ نے فرمایا کرتے تھے، ام ایمن امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں ام ایمن ہے۔ شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ نے بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت حمزہ جو آپ کے چچا ہیں اور ابو سلمہ بن عبد الاسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں، اور ان کو بھی ثعیبہ نے دودھ پلایا ہے۔ ان دونوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے بیٹے مروح کے ساتھ دودھ پلایا ہے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو آپ کے چچا زاد بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں، کیونکہ ان کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے۔ عبداللہ بھی آپ کے رضاعی بھائی ہیں، کیونکہ یہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں۔ آسیہ اور حذیفہ آپ کی رضاعی بہنیں ہیں، کیونکہ یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹیاں ہیں۔ خیال رہے کہ حذیفہ کا مشہور اور عرفی نام شیمہ تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے بنی حوازن پر حملہ کیا تو قیدیوں میں یہ شیمہ بھی آ گئی۔ انہوں نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہوں۔ صحابہ کرام کو آپ کے پاس لائے۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بہن ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور ان کے لیے ایک چادر بچھائی اور انہیں چادر پر کے اوپر بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو تمہیں عزت و تکریم کے ساتھ رکھا جائے گا، اور اگر تم اپنی قوم کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہو تو تمہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، میں اپنی قوم کے پاس لوٹنا چاہتی ہوں۔ اسی وقت اسلام قبول کیا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ عطا فرما کر عزت و تکریم سے ان کی قوم کی طرف واپس لوٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے اور 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ یہ چند باتیں آپ کے نبی اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہت ساری ویڈیوز آئیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔